یہ وہ قوت ہے جو ہمیں ہر لمحے زمین سے جوڑے رکھتی ہے۔ پر آخر یہ ہے کیا؟ اس کا جواب صرف گرتے ہوئے سیبوں تک محدود نہیں، یہ تو کائنات کی بنیاد سے جڑا ہے۔ یہی کائنات کی سب سے کمزور اور سب سے طاقتور قوت بھی ہے۔ بڑا عجیب تضاد ہے نا؟ اسے سمجھنے کا ہمارا جدید سفر سر آئزیک نیوٹن کی ایک سادہ سی آبزرویشن سے شروع ہوا۔ نیوٹن نے اسے 3 بالکل سادہ اصولوں میں بیان کیا جو اس کی بنیاد واضح کرتے ہیں۔ یعنی نیوٹن کے مطابق گریوٹی ایک ایسی غیبی قوت تھی جو ہر چیز کو فوراً اپنی طرف کھینچتی ہے۔ نیوٹن کا نظریہ زبردست تھا، لیکن یہ پوری کہانی نہیں تھی، تصویر ابھی باقی تھی۔ یہاں سے سب کچھ بدل گیا۔ گریوٹی ایک قوت نہیں بلکہ کائنات کی اپنی شکل ہے۔ آئنسٹائن کا نظریہ سمجھنے کے لیے اسپیس ٹائم کو ایک بڑی تنی ہوئی چادر سمجھیں۔ اب سوچیں کہ اس چادر کے بیچ میں ایک بھاری بولنگ بال یعنی ہمارا سورج رکھ دیا جائے۔ ظاہر ہے یہ بال اپنے وزن سے اس چادر میں ایک گہرا خم، ایک کرو پیدا کرے گا، اور زمین وہ بس ایک کنچے کی طرح ہے جو اسی خم کے گرد گھوم رہی ہے۔ یہی آئنسٹائن کے نظریے کا خلاصہ ہے۔ ماس اسپیس ٹائم کو موڑتا ہے اور اسپیس ٹائم ماس کو راستہ دکھاتا ہے۔ اور اسی نظریے سے ہمیں گریوٹی کی اصل کائناتی طاقت کا اندازہ ہوا۔ ستاروں سے لے کر کہکشاؤں تک کائنات کا سب سے بڑا معمار اصل میں گریوٹی ہی ہے۔ صرف ہماری کہکشاں ملکی وے میں ہی گریوٹی نے تقریباً 200 ارب ستاروں کو باندھ رکھا ہے۔ اور جب گریوٹی کی طاقت انتہا کو پہنچتی ہے تو بنتے ہیں بلیک ہولز۔ لیکن آئنسٹائن کے نظریے کے باوجود یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ایک بہت بڑا سوال ابھی باقی ہے۔ بڑے پیمانے پر یعنی سیاروں اور کہکشاؤں کے لیے آئنسٹائن کا نظریہ بالکل ٹھیک کام کرتا ہے، مگر جب ہم بہت ہی چھوٹی یعنی کوانٹم دنیا میں جاتے ہیں تو یہ نظریہ جواب دے جاتا ہے۔ ان دو دنیاؤں کو ایک ہی نظریے میں جوڑنا یہی فزکس کا اگلا اور سب سے بڑا چیلنج ہے۔ کشش ثقل یعنی گریوٹی، یہ وہ اندیکھی بنیادی قوت ہے جو ہماری پوری کائنات کو جوڑ کر رکھتی ہے۔ ہمارے چھوٹے سے چھوٹے عمل سے لے کر کہکشاؤں کے بڑے بڑے جھرمٹوں تک یہ ہر جگہ ہے، ہر چیز کو تھامے ہوئے۔ لیکن اس کی اصل حقیقت کیا ہے، یہ صدیوں سے ایک بہت گہرا راز رہا ہے۔ تو آئیے اس سب سے بنیادی سوال سے اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ آخر وہ کون سی طاقت ہے جو سیاروں، ستاروں اور کہکشاؤں کو خلا کی اس بے انتہا وسعت میں بکھرنے سے روکے ہوئے ہے؟ اس ایک سوال کا جواب ہی ہمیں کشش ثقل کے حیرت انگیز سفر پر لے جاتا ہے۔ اس تجزیے میں ہم کشش ثقل کو سمجھنے کے سفر پر نکلیں گے۔ ہم شروعات کریں گے ایک اندیکھے معمار کے تصور سے، پھر دیکھیں گے کہ کیسے نیوٹن نے ہمیں پہلا بڑا سراغ دیا، اور پھر کیسے آئنسٹائن کے انقلابی نظریے نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا، اور آخر میں ہم ان رازوں پر بھی نظر ڈالیں گے جو آج بھی سائنسدانوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بنے ہوئے ہیں۔ ذرا سوچئے، ہم ہر لمحہ کشش ثقل کا تجربہ کرتے ہیں۔ یہی وہ قوت ہے جو ہمیں زمین پر جمائے رکھتی ہے، لیکن یہ جو مانوس سا احساس ہے نا، یہ اپنے اندر ایک بہت گہرے اور پیچیدہ راز کو چھپائے ہوئے ہے۔ یہ ایک ایسی عالمگیر موجودگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ مطلب چاہے زمین پر کسی سیب کا گرنا ہو یا اربوں کہکشاؤں کا اپنی جگہ پر قائم رہنا، ان سب کے پیچھے ایک ہی بنیادی اصول کام کر رہا ہے۔ صدیوں تک یہ ایک معمہ ہی تھا۔ پھر آئے آئزیک نیوٹن اور انہوں نے ایک ایسا انقلابی خیال پیش کیا جس نے پہلی بار اس اندیکھی قوت کو ریاضی کی زبان دے دی۔ یہ کشش ثقل کو سمجھنے کی طرف ہمارا پہلا اور سب سے فیصلہ کن قدم تھا۔ اپنی مشہور زمانہ کتاب پرنسپیا میتھمیٹکا میں نیوٹن نے ایک ایسی بات کہی جس نے کائنات کے بارے میں ہمارے تصور کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ آسمان پر سیاروں کی حرکت اور زمین پر چیزوں کا گرنا یہ کوئی الگ الگ واقعات نہیں، بلکہ ایک ہی عالمگیر قوت کے دو مختلف مظہر ہیں۔ نیوٹن کا تصور حیرت انگیز طور پر بہت زیادہ تھا۔ ان کے مطابق گریوٹی ایک فوری، غیر مرمی کھینچاؤ کی قوت ہے جو کائنات میں کسی بھی فاصلے پر فوراً کام کرتی ہے، یعنی دو چیزوں میں جتنا زیادہ مادہ ہوگا اور وہ جتنی قریب ہوں گی، ان کے بیچ یہ کھنچاؤ اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ اچھا، تو 200 سال سے زیادہ عرصے تک نیوٹن کا نظریہ ہی حتمی سچ مانا جاتا رہا۔ پھر آئے البرٹ آئنسٹائن
اور انہوں نے کہانی میں ایک ایسا موڑ ڈالا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ انہوں نے کشش ثقل کو ایک قوت کے طور پر نہیں بلکہ کسی بالکل ہی مختلف چیز کے طور پر دیکھا۔ یہاں پر آ کر سب سے بڑا فرق واضح ہوتا ہے۔ دیکھیں، نیوٹن کے لیے کشش ثقل دو چیزوں کے بیچ ایک اندیکھی رسی کی طرح تھی، لیکن آئنسٹائن نے کہا کہ بھائی کشش ثقل کوئی قوت ہے ہی نہیں، یہ دراصل کائنات کے تانے بانے یعنی زمان و مکان کی جیومیٹری یا ہندسہ ہے۔ یہ ایک مکمل طور پر انقلابی سوچ تھی۔ آئنسٹائن کے نظریے کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے زمان و مکان یعنی اسپیس ٹائم کو سمجھنا ہوگا۔ یوں سمجھیں کہ یہ ایک لچکدار چار جہتی چادر کی طرح ہے جس پر کائنات کے تمام واقعات رونما ہوتے ہیں۔ یہ وہ سٹیج ہے جس پر کائنات کا سارا ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے۔ آئنسٹائن کے انقلابی خیال کا یہ پہلا حصہ ہے۔ سورج یا زمین جیسی بڑی چیزیں اس زمان و مکان کی چادر پر صرف رکھی ہوئی نہیں ہیں، بلکہ وہ اسے اپنے وزن سے موڑتی ہیں، اس میں خم پیدا کرتی ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے ایک بھاری گیند کو ٹریمپولین پر رکھنے سے اس میں ایک گڑھا سا بن جاتا ہے۔ اور یہ ہے اس خیال کی تکمیل جسے ہم کشش ثقل کے طور پر محسوس کرتے ہیں۔ وہ دراصل سیاروں جیسی چیزوں کا اس مڑی ہوئی زمان و مکان کی چادر کے خمدار راستوں پر چلنا ہے، یعنی زمین سورج کی طرف کھینچی نہیں جا رہی بلکہ وہ اس گڑھے کے گرد گھوم رہی ہے جو سورج نے زمان و مکان میں بنایا ہے۔ یہ بات شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے کہ یہ نظریہ کتنا گہرا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کشش ثقل صرف سیاروں کی حرکت کی وضاحت نہیں کرتی بلکہ یہ تو کائنات کی معمار ہے۔ آئنسٹائن کے نظریے کے جو نتائج ہیں وہ بہت بڑے اور حیرت انگیز ہیں، جو کائنات میں ایک عظیم منصوبے کی تصویر ہمارے سامنے لاتے ہیں۔ ستارے آخر بنتے کیسے ہیں؟ اس کی کہانی شروع ہوتی ہے گیس اور دھول کے بہت بڑے بادلوں سے۔ پھر کشش ثقل ان ذرات کو آہستہ آہستہ ایک دوسرے کی طرف کھینچنا شروع کرتی ہے۔ اربوں سالوں میں یہ مادہ اتنا گھنا اور گرم ہو جاتا ہے کہ اس کے مرکز میں نیوکلیئر فیوژن شروع ہو جاتا ہے اور یوں ایک نیا ستارہ جنم لیتا ہے۔ تو اصل میں کشش ثقل ہی وہ انجن ہے جو ستاروں کو بناتا ہے۔ اور کشش ثقل کی طاقت صرف ستارے بنانے تک محدود نہیں ہے، یہی وہ قوت ہے جو سیاروں کو ان کے مدار میں رکھتی ہے، کھربوں ستاروں کو کہکشاؤں کی شکل میں اکٹھا کرتی ہے اور کائنات کی سب سے پراسرار چیزوں یعنی بلیک ہولز کو بھی جنم دیتی ہے۔ یہ اتنی طاقتور ہے کہ روشنی کی شعاؤں کو بھی موڑ دیتی ہے، جسے ہم گریویٹیشنل لینزنگ کہتے ہیں۔ نیوٹن اور آئنسٹائن نے ہمیں بہت کچھ سکھایا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کشش ثقل کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ ہم اب طبیعت کی جدید سرحدوں پر کھڑے ہیں، جہاں اس کہانی کا اگلا شاید سب سے دلچسپ باب لکھا جا رہا ہے۔ آج طبیعیات دان بہت بڑے سوالوں سے نبرد آزما ہیں، مثلاً کشش ثقل ایٹم سے بھی چھوٹی یعنی کوانٹم سطح پر کیسے کام کرتی ہے؟ کائنات کا وہ 95% حصہ جسے ہم ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی کہتے ہیں، اس کا کشش ثقل سے کیا تعلق ہے؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا کوئی ایک ایسا عظیم نظریہ یعنی تھیوری آف ایوری تھنگ ہو سکتا ہے جو کائنات کی تمام قوتوں کو ایک ہی لڑی میں پرو دے؟ تو آخر کائنات کی اس بنیادی معمار کی اصل حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ ایک قوت ہے، زمان و مکان میں ایک خم، یا پھر کوئی ایسی چیز جسے ہم نے ابھی ٹھیک سے سمجھنا شروع بھی نہیں کیا؟ یہ سوال ہمیں کائنات کی گہرائیوں میں جھانکنے کی دعوت دیتا ہے، جہاں سب سے بڑے راز اب بھی دریافت کے منتظر ہیں۔